دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں داستان جہاں اور میں شہزاد احمد۔ شروع کرتے ہیں۔ شام کے ڈھلتے ہی ایک پرانی گلی میں مٹی سے بنے چھوٹے سے گھر کے دروازے پر بیٹھا حماد اپنی ماں کے جوتے سلائی کر رہا تھا۔ ماں فاطمہ کی آنکھیں نم تھی، ان کی بیماریاں اب عمر سے بڑی ہو چکی تھی۔ ماں نے کہا، بیٹا تیرا ہنر ہی تیرا رب کا امتحان ہے، مگر یاد رکھنا دنیا والے مال دیکھتے ہیں اور اللہ نیت دیکھتا ہے۔ حماد کی آنکھوں میں چمک تھی، دل میں آگ اور جیب میں صرف 3 درہم۔ شہر حفوف میں اس دن بڑا میلہ لگا تھا، تاجر، مسافر اور حکمران ہر کوئی وہاں موجود تھا۔ عبد الماجد ایک نامور تاجر تھا، وہ اپنے خیمے میں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے رکھا تھا ایک نایاب ہیرا۔ یہ حافر الباطین پہنچانا ہے، مگر ضرورت ہے ایسے امین کی جو نہ بکے، نہ ڈرے اور نہ بھاگے۔ جب سب تاجر اور نوجوان اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے تو ایک کونے میں حماد کھڑا تھا، نہ آنکھوں میں لالچ، نہ ہونٹوں پر طرز، بس ایک خاموشی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک بزرگ نے عبد المجید سے کہا، اسے دیکھو، یہی سچا سودا ہے۔ حماد کو ہیرا سونپا گیا، ساتھ میں ایک خط اور 10 درہم بھی دیے گئے۔ سفر میں اسے نخلستان، ویرانے راستے اور کئی مسافروں کا سامنا کرنا تھا، مگر اس کا سب سے پہلا امتحان راستے میں پڑے۔ ایک ماں اپنی بیمار بچی کو لے کر بیٹھی تھی۔ بچی کو بہت تیز بخار تھا اور ماں کے پاس نہ دوا تھی نہ کھانا۔ حماد نے اپنے سارے درہم انہیں دے دیے، دل ہی دل میں بولا، میرے پاس ایک امانت ہے اور یہ بھی ایک امانت تھی۔ راستے میں ایک قافلہ ملا، سجے ہوئے اونٹ، چمکتے لباس۔ انہوں نے حماد کو اپنے ساتھ شامل کیا، مگر رات میں انہوں نے اس کا تھیلا چرا لیا اور اسے باندھ کر چھوڑ دیا۔ حماد نے ریت میں اپنی پیشانی رکھ دی اور بولا، یا رب تو ہی میرا رکھوالا ہے۔ صبح تک ایک بڑھیا آئی، اسی بچی کی ماں جسے اس نے مدد کی تھی۔ اس نے حماد کو کھولا اور تھیلا بھی واپس دلوا دیا۔ حافر الباطین سے 2 دن پہلے ایک درگاہ کے پاس ایک شخص پڑا تھا جو بری طرح زخمی تھا اور وہاں چاروں طرف کوئی نہ تھا۔ حماد نے اسے اٹھایا، مرہم لگایا اور 3 دن وہیں رکا۔ ہیرا پہنچانے کی تاریخ نکل چکی تھی، مگر اس شخص نے صرف ایک ہی بات کہی، تیرے جیسے لوگ بہت کم بچے ہیں۔ جب حماد واپس پہنچا تو عبد الماجد کا غصہ آسمان پر تھا۔ تو نے امانت میں خیانت کی، دیر کی ہے، یہ گناہ ہے۔ حماد نے سارا واقعہ سنایا، نہ دکھاوے میں نہ صفائی میں، بس سچائی میں۔ تبھی پردے کے پیچھے سے ایک شخص نکلا، وہی زخمی آدمی جسے حماد نے بچایا تھا۔ وہ حافر الباطین کا امیر تھا، بھیس بدل کر سفر کر رہا تھا۔ اس نے ساری سچائی بیان کر دی اور بولا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں آج زندہ نہ ہوتا۔ آج امانت انسان کی جان بچانے کے لیے دیر کرے، وہ اللہ کی نظروں میں پہلے پہنچتی ہے۔ عبد المجید نے حماد کو گلے لگایا، آنکھوں میں آنسو اور آواز میں لرز، تو میرا وارث ہے، اب اس کاروبار کا مالک تو ہے، مگر وعدہ کر اپنی سادگی مت چھوڑنا۔ کئی سال بعد جب حماد خود ایک بڑا تاجر بن چکا تھا، لوگ اس سے پوچھتے تھے، تو نے سب کچھ کیسے حاصل کیا؟ وہ صرف اتنا کہتا تھا، میں نے کبھی سودے میں اللہ کو باہر نہیں رکھا، اور سچا سودا وہی ہوتا ہے جس میں دل لگے، نفع نہیں۔ دوستو، اس کہانی کا ہر موڑ یہی بتاتا ہے کہ انسانیت، امانت اور سچائی
ایسی دولت ہے جو نہ ٹوٹتی ہے نہ بکتی ہے اور سودا کرنا ہی ہے تو رب سے کرو، رب کے لیے کرو۔ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔